کہ آخر اللہ نے انسانوں کیوں چڑیا ہے اپنی گلاں دوسرے انسانوں تک پہنچاون واسطے فرشتے نو کیوں نہیں چنیا، خود کیوں نہیں دستا؟ یہ بڑا بڑا اصول دا مسئلہ ہے جس دے اتنے اسلام دے وچ بڑا افسوس ہے، بحث کیتی ہی نہیں گئی۔ عجیب گل ہے، جا یہ کتاباں پڑھ لو اس گل دے تے کوئی بحث نہیں ہوندی کہ بھئی اللہ تعالیٰ چلو خود نہ ہی آندا، خود جسم نہ آئی، اسی بڑے پلیت آسے فرشتے اندر بھیج سکتا ہے نا، جڑے فرشتے ساڈی روح قبض کرن پلیتاں دی آ سکدے نو قرآن دے من بھی آ سکدے سیدھی جی گل ہے نا، انہاں نو کیوں نہیں بھیجیا اس کیوں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی کہ آوے وٹے کھاوے تے قرآن پڑھاوے، کیوں؟ اون دی وجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ دا غنی ہونا بہت سارے علماں نو اللہ دے احساس وچ نہیں آمن دیتا۔ لطیف گل کرندا، علم الکلام دی گل ہے، ہن سمجھا دینا، کوئی ایڈی وڈی گل کوئی نہیں۔ بھئی اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نو نیند آندی نہ تھکدا ہے۔ ہن جی ایک بندہ مزدوری کرن تو بعد رات تہجد دی نماز وچ کھڑا ہوئے ہے، کیا اللہ ان کی تھکاوٹ دا احساس مجھے کر سکتا ہے؟ بھئی جیسا جسم ہی کوئی نہیں، جیسا تھکدا ہی نہیں، جس نو نیند ہی نہیں آمدی، ایک بندہ مزدور کس کیفیت دے وچوں گزر رہے تہجد پڑھدے ہوئے، جسم ٹردا پیا ہے، اکھاں وچ نیند ہے، پھر بھی اللہ اکبر آ کے مصلی تے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ نو علم تا ہے لیکن کیا اللہ دا جسم تا ہے کوئی نہ احساس کیویں ہو سی؟ ہن اللہ نو کوئی ایسا نمونہ چاہیے، توجہ نہ سنے گا، اللہ نو کوئی ایسا نمونہ چاہیے ہے جیڑا ہووے بھی اللہ اللہ تے نیند بھی اس تے غلبہ پیندی ہووے، جسم تھکاوٹ تو ٹٹدا ہووے لیکن مصلی تے کھڑا ہو جاوے تے پوری رات کھڑا رہے تاکہ رب نو آکھنا پوے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل۔ سمجھ آئی نا؟ رب دی حصہ کوئی نہیں ہو جیاں ساڑھے جیوں جی انہوں تھکاوٹ دا نہیں پتا، لیکن جس ویلے مصطفیٰ اللہ علیہ مصلی دے چڑھیا تے ان دی تھکاوٹ دے وچوں رب نو اس تھکاوٹ نو محسوس کیتا، آکھیا اے کپڑے چ لپٹے ہوئے محمد، یا ایھا المزمل، اے کپڑے ہکے کپڑے دے وچ لپٹے ہوئے، مزمل ہے جڑا ہکا کپڑے لپٹے ہوئے ہو، وہ ہکے کپڑے چ لپٹے ہوئے محمد قم اللیل الا قلیل، وہ کھڑا ہویا کر پر تھک گئے کچھ آرام بھی کر لیا کر۔ خدا دی قسم ساڈی نمازاں دے مول نہ اڑ پمدے، یہ اللہ دے اے میزان، اللہ دے اے سٹینڈرڈ نہ میرا دنیا تے جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ انہاں دی تکلیف تے رب دی تکلیف وچ کوئی فرق نہیں۔ میری گل نہ منو، تسی آکھو جی رب دی تکلیف جسم ہی کوئی نہیں، کوئی وٹا مارے رب نو کی تکلیف ہونی ہے، کوئی گال کٹے رب نو کی تکلیف ہونی ہے، ہوتا اتنا علوف دے وچ ہے، نہ ہوتا جسم ہے نہ وٹا انہوں جا کے لگے کہ تکلیف ہوئے، لیکن نہیں، قرآن دے وچ رب نو تکلیف ہوندی کہ وٹا لگے، گالی کڈن دی تکلیف ہوندی ہے۔ جس ویلے ابو جہل تے ابو لہب نے سنگ زنی کیتی مصطفیٰ تے لغو بولے تو قرآن کی بولیا ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جڑے تکلیف دیں دن اذیت کا لفظ استعمال کیتا ہے، چبھن، جنہاں نے چبھویا ہے پتھر اللہ نو تے اندے رسول نو، کوئی میں نہیں آتا پہ قرآن آتا پہ، ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، جنہاں نے اذیت دیتی، جنہاں نے تکلیف دیتی اللہ نو، پہلے اپنا اللہ نے نہ لیا پھر رسول دا لیا، یعنی رسول نو وٹا لگن دی تکلیف بعد چوئیے، رب نو پہلے ہو گئی ہے۔ ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، تے کیا تیش چایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بھئی انہاں تے اللہ دی لعنت ہے دنیا دے وچ بھی آخرت تے بھی۔
کتنا تیش آیا، وہ تو رسول ہے، وہ تو آمنہ دا لال ہے۔ ایک جانور اللہ دے نال منسوب ہو جاوے، انسان دی گل نہیں کردا پیا، اشرف المخلوقات دی گل نہیں کردا پیا، انسان کامل دی گل نہیں کردا پیا، خاتم المرسلین امام المتقین دی گل نہیں کردا، ایک اٹھڑی دی گل میں کرندا پیا، صالح دی اٹھڑی جانور آکھیا حضرت صالح نے قوم نو یہ ناقت اللہ ہے، یہ اللہ دی اٹھنی ہے، صرف نہ لیا کہ اللہ اس اٹھنی دے سوار ہوں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ انہوں پانی بھی لیندا ہے، کیا اللہ نے جمائی ہے یہ اٹھنی؟ نہیں بھائی، اپنے ہاتھ نال بڑھائی آسو، بس آنکھ دی تو سے میری ہے، اس اٹھنی دا دوئی اٹھنیاں کو کوئی فرق نہ آئی، صرف یہ آئی تخلیق جی میں ہوئی آئی، انہیں دوئی اٹھنیاں بھی تخلیق ہوئی ہیں، لیکن آنکھ دیتا سو ہے میری ہے۔ رسول تے تیرے وچ بس اتنا فرق ہے، تو بھی اسے رب دے ہتھاں دا بنے ہوئے ہیں، رسول بھی ان دے ہتھاں دا بنے ہوئے ہیں، پر آنکھ دیتے سو ہے میرا ہے۔ تے جی نو آنکھ دے بھی اپنا، یہ تو انسان ہے، ایک جانور ہوئے آنکھ دے بھی میری اٹھنی ہے۔ تے صالح نے آکھیا اینو پانی پیون دی وے، جتھے چر دیے تہاڈی فصلاں خراب کرن دی چرن دی وے، جتھوں فصل کھا گئی اتھوں اللہ تعالی دگنی فصل تانوں دیسی، اینو رکیا ہے نا، لیکن کی کیتا؟ کیدار نا دا بندہ ہے، تلوار لئی تے جا کے لتاں کٹ دتی، گوڑیاں دے تو کٹ دتی، اٹھنی تے پیر کٹی جان، رب دے تے نہیں کٹی۔ یہ آدھے پہ رب قرآن فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ انہاں خبیثہ نے کونچا کٹ دیتیاں اٹھنی دیاں ساڑیاں، جس ویلے انہاں نے ہوتے پیر کٹے سانو تیش اٹھنی دی تکلیف رب محسوس کرتا، اللہ تیش آیا سانو تے اسی انج انہاں تے عذاب بھیجیا کہ سب نو برابر ملیا میٹ کر دیتا، وڈا چھوٹا سب برابر کر دیتا، پوری دی پوری وسطی پلٹ دیتی رب نے، ایک اٹھنی دے پیر کٹن تو جیڑی اٹھنی کوئی حافظہ نہ آئی، کوئی محدثہ نہ آئی، کوئی کلمہ گو نہ آئی، اے پتہ نہیں مولوی کی میں مسلمانہ دے گردنہ کٹ پہیں گے۔ مسلمان اللہ دے نال تعلق رکھتا ہے، اللہ نے مومن میرے بندے ہیں، انہوں نے میرا نام لے لیا ہے، یہ ان مومن ہو گئے، میرے تے ایمان لے آمن والے ہو گئے، عام بندے نہیں رہے۔ پتہ نہیں انہوں دا اللہ تعالیٰ کیویں فسمہا کرنا ہے، یہ رب جانا۔ دیکھیں عرض یہ کردہ پیا کہ رب دے بڑے ہوئے وسیلے ہیں جنہ دے ذریعے رب اس دنیا دا احساس محسوس کرتے ہیں کہ اس احساس دے بدلے سانو قیامت دے دن اجر مل سی۔ بھائی روزہ تسی رکھ دیو، روزہ رکھ دیو، رب کو تو بھوک لگ دی نہیں، کیوں ایڈا بڑا ہے روزہ؟ حدیث سے جمد ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو پہلو سردیاں دے وچ جدا کر کے بسترے جو نکل کے وضو کرتا ہے تے فجر دی نماز سے جاندا ہے، اللہ دے فرشتے انہوں دیکھو میرا بندہ کیا کرے گا، پتہ کرتا ہے فرشتے آندے نے کی کیتا ہے، بھئی فرشتیاں دے سامنے کی ہے جڑے دن رات اللہ دی تسبیح تحلیل کردے ہیں، اللہ دے احکام دا صدور کریں دے اس دنیا دے ہوتے انہاں واسطے کوئی بڑا کام نہیں، وہاں لمحی ہے کیڑا کام ہے جے کھلو بھی گیا ہے کیڑی ویڈی گل ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے جے تانوں چس آوے یا پتہ ہوے کہ بیوی نال سمن دا مزہ کی ہے، حدیث ہے، تے جے تانوں پتہ لگیا کہ سردیاں دی رات وضو دا پانی لگدا کیویں ہے تے تاں تانوں پتہ لگیا کہ میرے بندے دا عمل کیڑا بڑا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ نہ ہوویں نا اللہ دے پیارے، یہ لوگ سمجھ دیں نا فرشتے ساڑھے اجر لکھ دے بیٹھ، فرشتیاں کو اجر کوئی نہ لکھیمنے، کوئی نہ لکھیمنے، اے انسان کامل ہی ہے جن دے معیار بنا کے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا دے وچ عملاں دے اتے اجر قائم کرتا ہے۔ اسے پاروں اللہ نے کلام اپنا خود نہیں تو آڈے تائیں پہنچایا، سبحان اللہ، میں اتھائیں واپس آیا، خود نہیں پہنچایا، کیا دے نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ عزیز ایک امین فرشتے دے ہتھوں مصطفیٰ تیرے دل دے اتے
ایک کلام نازل کیتا ہے تاکہ تو لوگوں کو انذار کریں، لوگوں تک خبردار کر کے پیغام پہنچا دیں بلسان عربی مبین، ایک بڑی واضح عربی دے وچ لکھی ہے اللہ دی کوئی زبان نہیں، ساری زباناں اللہ دیاں ہیں، پنجابی دعا کر وہ بھی اللہ نو سمجھ آمدی، انگریزی کر اللہ نو وہ بھی سمجھ آمدی ہے، عربی کوئی رب کوئی بنے ہویا نہیں عربی دا، لیکن کیونکہ عربی چ بھیجے اس کو اپنا محبوب ہن انہاں دی عقل، انہاں دے شعور، انہاں دی زبان دے مطابق کلام بھیجدا پیا ہے۔ اس باروں جس ویلے حدیث قدسی پڑھ دے ہو نا تو یاد رکھے ہے مضمون تا اللہ دا ہے، لیکن مصطفیٰ جیڑا کہ خود انسان ہے تہاڈی انسانیت نو مخاطب ہے۔ حدیث قدسی اس باروں ایک عجیب ہی رنگ ہے حدیث قدسی دا، اے او رنگ ہے جیڑا نہ حدیث ہے جیڑا قرآن دے وچ، کیونکہ مضمون اتو اتردا پہ، لیکن مصطفیٰ تہاڈا احساس کر کے تواڈے تک علم انہاں لفظاں دے وچ پہنچیندا پیا کہ ٹھا کر کے تواڈے سینے تے یہ اس حدیث دے وچ عجیب حدیث ہے۔